أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ گزشتہ جمعے میں نے قرآن اور حدیث کے حوالے سے جماعت کو رمضان سے متعلق کچھ نصائح کی تھیں۔ یہ مضمون ابھی جاری تھا کہ وقت ختم ہو گیا۔ یہ ایسا مضمون ہے جسے ہر سال دہرایا جاتا ہے اور دہرایا جاتا رہنا چاہیے، کیونکہ ایک سال کے عرصے میں انسان بہت سی نیک باتیں بھول چکا ہوتا ہے اور دنیا کی طرف واپس لوٹنے میں کئی قسم کے زنگ دوبارہ لگ چکے ہوتے ہیں۔ چنانچہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مدینہ کے متعلق، جہاں آپ تھے، یہ فرمایا کہ مدینہ تو ایک بھٹی کی طرح ہے، جب لوہا اس میں تپا کر صاف ستھرا کر کے ہر آلائش سے پاک کر کے باہر نکالا جاتا ہے تو پھر کچھ عرصے کے بعد زنگ لگ جاتے ہیں اور اس بات کا محتاج ہوتا ہے کہ پھر اسی بھٹی میں جھونکا جائے۔ بس اس لیے آپ نے نصیحت فرمائی کہ بار بار صحابہ اور دور کے رہنے والے خصوصیت کے ساتھ مدینے میں آئیں اور اپنے ان زنگوں کو دور کرتے رہیں جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک صحبت سے دوری کے نتیجے میں لگ گئے۔ یہی وہ مضمون ہے جس کو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے بار بار بیان فرمایا، اور بعض ظالموں نے عمداً دنیا کو دھوکہ دینے کے لیے یہ نتیجہ نکالا کہ یہ مکے کی طرح قادیان کو بھی ایک ایسی جگہ سمجھتے ہیں جہاں حج کی جاتی ہے اور وہاں مرزا صاحب کی زیارت ہی سے گویا کہ عمر بھر کا حج ہو جاتا ہے۔ یہ تو خیر لغو بیہودہ ظالمانہ اعتراض ہیں، ضمناً مجھے یاد آیا تو میں نے بیان کر دیا، مگر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی اس نصیحت میں حکمت وہی تھی جو خود حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت میں تھی، شامل تھی۔ یعنی دوری سے کچھ زنگ لگ جاتے ہیں، کچھ کمزوریاں پیدا ہو جاتی ہیں، بار بار ان کو صاف کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہی فلسفہ ہے جو اسلامی عبادات کے ساتھ منسلک ہے، اس گہرائی کے ساتھ کہ حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسا شخص جس کے پاس ندی بہتی ہو، صاف شفاف پانی اس ندی میں بہہ رہا ہو، اور وہ 5 وقت اس میں غسل کرے، اس کے جسم پر میل کچیل کیسے رہ سکتی ہے؟ تو وہ مضمون جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت سے حاصل ہو سکتا تھا، یعنی وہ فائدہ جو حضور کی صحبت سے حاصل ہو سکتا تھا، خدا تعالیٰ نے آپ کے دین میں ایسا دائمی کر دیا کہ
کہ بعد کے آنے والے زمانوں میں بسنے والے اور پیدا ہونے والے انسانوں کو یہ شکوہ نہیں اب ہو سکتا کہ ہمارے لیے پاک کرنے کی کوئی صورت باقی نہیں رہی. بس 5 وقت کی نمازیں یہ وہ عبادتیں ہیں جن میں انسان بار بار غوطے لگا کر اپنے کثافتوں کو دور کرتا ہے، اپنے میلوں کو دھوتا ہے. اور پھر جمعہ کی عبادت ہے، اور پھر حج کا ایک فریضہ ہے جو عمر بھر کے گندوں کو صاف کرنے اور میلوں کو بدن سے دور کرنے کے لیے، روحانی بدن سے دور کرنے کے لیے کافی ہو جاتا ہے. ایک رمضان ہے جو ہر سال دہرایا جاتا ہے، اور رمضان کے ساتھ وابستہ نصیحتیں بھی ہر سال دہرائی جاتی رہنی چاہیے، اور لازم ہے کہ انسان ان کو غور سے سنے اور حفظ جان بنائے، اپنے دل کی گہرائیوں میں جگہ دے، اور یہ نیک ارادے باندھے کہ میں ان سے پوری طرح استفادہ کروں گا. رمضان میں بھی دراصل حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ہی ہے جو فیض پہنچاتی ہے. جب ہم آپ کی احادیث کے حوالے سے نصیحت کرتے ہیں تو صحبت سے جو صحابہ پاتے تھے وہی بات ہے جو الفاظ میں آپ کے سامنے رکھی جاتی ہے. اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ جو زندگی کے مختلف ادوار میں آپ سے ظاہر ہوا، اور روزانہ صبح و شام کے بدلنے کے ساتھ بھی وہ نئے جلوے اپنے اندر پیدا کرتا اور دکھاتا رہا. ان کی طرف ان کے حوالے سے بھی، ان جلووں کے حوالے سے بھی صحبت کا ایک حصہ ہمیں میسر آ جاتا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، ابو ہریرہ سے روایت ہے، بخاری اور مسلم دونوں نے کتاب الصوم میں درج کی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اور دوسری روایت ہے کہ جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں. یعنی آسمان کے دروازوں سے مراد کیا ہے؟ جنت کے دروازے. اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطان جکڑ دیے جاتے ہیں. اور ایک اور روایت میں آیا ہے کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اس حدیث سے متعلق پہلے بھی میں کئی سال سے یہ بات جماعت کی گوش گزار کرتا رہا ہوں کہ ظاہری طور پر دیکھا جائے تو رمضان کے مہینے کا کوئی ایسا اثر دنیا پر تو ظاہر نہیں ہوتا جس سے یہ معلوم ہو کہ گناہ کم ہو گئے ہیں اور نیکیاں بڑھ گئی ہیں اور جہنم کے دروازے بند ہو رہے ہیں اور جنت کے کھل رہے ہیں. اور بسا اوقات خود مسلمانوں میں بھی ایسے بد نصیب نظر آتے ہیں جو رمضان کے مہینے میں ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ جہنم کے دروازے یوں لگتا ہے پہلے سے زیادہ بڑے ہو کر کھل رہے ہیں، اور جنت کے دروازے ان کے لیے اور بھی تنگ ہوتے چلے جا رہے ہیں. اس لیے اس مضمون کو سمجھنے کے لیے ہر انسان کو اپنی ایک کائنات کا تصور کرنا ہوگا. ہر انسان کا اپنی ایک زمین ہے، ہر انسان کی اپنی زمین ہے اور اپنا آسمان ہے. اور اس حدیث کا تعلق ہر شخص کی زمین اور ہر شخص کے آسمان سے ہے. وہ شخص جو رمضان میں اپنی کائنات میں تبدیلیاں پیدا کرتا ہے اور وہ نیکیاں اختیار کرتا ہے جو اس مہینے کے ساتھ وابستہ ہیں اور جو آسان کر دی جاتی ہیں اس کے لیے یقیناً اس کے آسمان کے دروازے کشادہ ہو رہے ہوتے ہیں اور اس کی جہنم کے دروازے بند ہو رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر رمضان آئے اور وہ ان نیکیوں سے فائدہ نہ اٹھائے تو پھر اس حدیث کے مضمون اور اس کی خوشخبریوں کا اطلاق اس کے جہان پر نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے کہ غیروں کا جہان دیکھیں، وہ اس حدیث کے مضمون سے مستثنا بے نیاز ایک الگ زندگی بسر کر رہا ہے اور اس کے مشاغل اسی طرح بد ہیں جیسے پہلے ہوا کرتے تھے. رمضان نے ان پر کوئی نیک اثر نہیں ڈالا. رمضان میں کیوں یہ دروازے زیادہ کھولے جاتے ہیں
اور روزمرہ کی زندگی میں کیوں نسبتاً تنگ ہو جاتے ہیں، یعنی رحمت کے اور بخشش کے دروازے۔ اس مضمون پر غور کریں تو حقیقت یہ ہے کہ رمضان میں ایک فضا قائم ہوتی ہے نیکی کی، ایک ماحول بن جاتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے بھی کہتے ہیں ہمیں اٹھاؤ، ہم نے بھی روزہ رکھنا ہے، اور بعض بیچارے جب آدھی رات کو اٹھتے ہیں تو گھبرا جاتے ہیں کہ نہیں ہم نے اتنی جلدی روزہ نہیں رکھنا، مگر نیکی کی خواہش ضرور ان کے دلوں میں کل بلاتی ہے، اور ہر گھر میں یہ نمونے دکھائی دیتے ہیں۔ اور بعض جو پورا نہیں رکھ سکتے وہ کہتے ہیں ہمیں 2 روزے رکھوا دو، آدھے آدھے رکھ لیں گے، لیکن روزے کی طرف توجہ، نمازوں کی طرف توجہ اس عمر میں بھی شروع ہو جاتی ہے جس عمر میں ابھی ان عبادتوں کا ان کو مکلف نہیں کیا گیا، ان پر یہ باتیں فرض نہیں کی گئیں۔ تو یہ تو وہ ماحول ہے جیسے برسات کے زمانے میں بعض جڑی بوٹیاں پھوٹتی ہیں، سبزہ ہر طرف پھوٹنے لگتا ہے، یا بہار کے دنوں میں بعض بنجر علاقوں میں بھی بہت بہت خوبصورت پھول نکل آتے ہیں۔ تو رمضان کا موسم ہے جس کی بات ہو رہی ہے، اس موسم میں تمہارے دل نیکیوں پر آمادہ ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ ان میں ایک طبی میلان جوش مار رہا ہے کہ نیکی کریں۔ اس فضا سے فائدہ اٹھاؤ، یہ نیکیوں کی جو ہوا چلائی گئی ہے، ان ہواؤں کے رخ پر تیز رفتاری سے آگے بڑھو، پھر دیکھو کہ تمہارے لیے جنت کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے اور جہنم کے دروازے تم پر بند ہوتے چلے جائیں گے۔ بس آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن دروازوں کے کھلنے کا ذکر کیا ہے وہ ہر انسان کی اپنی کائنات کے الگ الگ دروازے ہیں، اور جن شیطانوں کے جکڑ دینے کا ذکر فرمایا ہے وہ بھی ہر انسان کے اپنے اپنے نفس کے شیطان ہیں، جو رمضان کے تقاضے پورے کرنے کی تمنا رکھتے ہیں ان کے شیطان ضرور جکڑے جاتے ہیں۔ اور رمضان کے بعد اور رمضان کے دوران کی کیفیت میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیسا ہی کوئی انسان نیک ہو پھر بھی فرق پڑ جاتا ہے۔ جو رمضان کے دوران نیکی پر پابندی اختیار کی جاتی ہے، گناہوں اور لغویات سے بچنے کی احتیاطیں کی جاتی ہیں، وہ رمضان کے بعد ویسی نہیں رہتی۔ تو اگرچہ جو شیطان ایک دفعہ قید کر دیا جائے، حق تو یہ ہے کہ اسے عمر قید کی سزا ملے اور پھر کبھی آزادی نہ ملے، لیکن انسان کمزور ہے اور کسی نہ کسی پہلو سے کچھ آزادیاں اپنے شیطان کو ضرور دے دیتا ہے۔ پھر ایک اور رمضان آتا ہے، پھر ایک اور آتا ہے، پھر ایک اور آتا ہے۔ دعا یہ کرنی چاہیے کہ ہمیں موت ایسی حالت میں آئے کہ جب ہمارا شیطان جکڑا ہوا ہو، ہمیں خدا ایسے وقت میں بلائے جب کہ جنت کے دروازے ہمارے لیے پوری طرح کشادہ ہو چکے ہوں، اور ایسے وقت میں ہم جان دیں جب جہنم کے دروازے ہم پر بند ہو چکے ہوں۔ یہ جو مضمون ہے اس کا کوشش سے زیادہ فضل سے تعلق ہے، کوشش سے اس حد تک کہ گہری سوچ کے ساتھ اور فکر کے ساتھ اور اس مضمون میں ڈوب کر دعا کی جائے جو معنی خیز ہو، ہونٹوں سے نہ نکلے، دل کی گہرائیوں سے اٹھ رہی ہو، اور پابندی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اس بارے میں مدد مانگی جائے۔ بس اس رمضان مبارک میں جو نصیحتیں بار بار دہرائی جاتی ہیں ان میں ایک یہ بھی نصیحت ہے، مگر جب بھی نصیحت دہرائی جاتی ہے کوئی نیا پہلو اس کا خدا تعالیٰ سامنے لے آتا ہے اور جماعت کو اس کی طرف توجہ دلانے کی توفیق عطا ہوتی ہے۔ بس اس حدیث کے حوالے سے میں اس دعا کی طرف جماعت کو متوجہ کرتا ہوں کہ یہ دعائیں کرتے رہیں کہ رمضان کی نیکیاں آ کر گزر بھی جائیں تو ہمارا انجام ایسی حالت میں ہو گویا رمضان میں مر رہے ہیں، ایسے وقت میں ہو جب کہ تو ہم سے سب سے زیادہ راضی ہو، اور اس پر ہمارا اپنا کوئی اختیار نہیں، انسان کی بے بسی کا معاملہ ہے، اللہ ہی ہے جب چاہے جس کو بلائے اور جس حالت میں چاہے بلا لے۔ اس لیے اس رمضان مبارک میں اپنے لیے اور اپنے بھائیوں کے لیے خصوصیت کے ساتھ یہ دعائیں کریں۔ ایک دوسری حدیث مسند احمد بن حنبل
بحوالہ فتح الربانی جز 9 صفحہ 232 سے لی گئی ہے۔ ابو سعید خدری سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہتے سنا کہ جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے اور جس نے رمضان کے تقاضوں کو پہچانا اور ان کو پورا کیا، اور جو رمضان کے دوران ان تمام باتوں سے محفوظ رہا جن سے اس کو محفوظ رہنا چاہیے، یعنی جس نے ہر قسم کے گناہ سے اپنے آپ کو بچائے رکھا، تو ایسے روزہ دار کے لیے اس کے روزے اس کے پہلے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں۔ اس حدیث کا اس سے ملتی جلتی بعض اور احادیث سے بھی تعلق ہے، اور میں ان کے حوالے سے اس مضمون کو زیادہ واضح کرنا چاہتا ہوں۔ بہت سی ایسی حدیثیں ہیں جن میں آپ کو یہ ملے گا کہ ایک روزے دار کی روزہ کشائی کر دو اور تمہارے سارے گناہ بخشے گئے، ہمیشہ کے لیے نجات پا گئے۔ سوال یہ ہے کہ ایک طرف اتنی محنت کا حکم اور ارشاد کہ تمام مہینہ بھر رمضان کے سارے تقاضے پورے کرو، اور رمضان کے تقاضے پورا کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، کہنے میں آسان لگے لیکن حقیقت میں بہت ہی مشکل کام ہے، کیونکہ تمام عبادتوں کا معراج ہے رمضان مبارک۔ عبادتوں کی اندرونی رشتوں کے لحاظ سے نماز عبادتوں کا معراج ہے، لیکن رمضان مبارک میں وہ بھی اکٹھی ہو جاتی ہے، اور شدت کے ساتھ پوری محنت کے ساتھ اور دل لگا کر نماز ادا کی جاتی ہے۔ بس تمام عبادتیں اپنے معراج کو پہنچتی ہیں، اور ایسے وقت میں ان کے تقاضے پورے کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اس لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک طرف تو یہ ارشاد فرمانا کہ یہ کرو تو تمہارے ساتھ کیا سلوک ہوگا، تمہارے پہلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ گویا حج جو عبادات میں ایک خاص مرتبہ رکھتی ہے اور عمر بھر میں ایک دفعہ ادا کرنا ضروری ہے، اس سے جو فوائد وابستہ ہیں، جو ثواب وابستہ ہیں، وہ ایک اچھی طرح گزارے ہوئے رمضان کے ساتھ بھی وابستہ فرما دیے گئے۔ اور دوسری طرف یہ کہنا کہ فلاں بات کر دو تو تمہاری عمر بھر کے گناہ بخشے جائیں گے اور جنت کے دروازے تمہارے لیے کھل جائیں گے، اور فلاں کام کر دو، اور جو کام چھوٹے چھوٹے ہوں، یہ بات بڑی تعجب انگیز ہے۔ ایسی حدیثیں بھی حدیثوں کی تلاش میں میرے سامنے آئیں، یعنی جب میں جمعہ کے لیے انتخاب کرتا ہوں روایات کا یا حوالہ جات کا، تو دیکھتا ہوں بہت سی، اور بعض چن لیتا ہوں اس موضوع کے لیے، بعضوں کو بات کے لیے رکھ چھوڑا جاتا ہے۔ ان میں ایسی حدیثیں بھی سامنے آتی ہیں۔ مثلا آج ہی ایسی حدیثیں بھی میں نے دیکھیں جن میں یہ ذکر تھا کہ روزہ کھلوا دو تو تمہیں ساری زندگی کے گناہ بخشے گئے اور تمہیں ہر قسم کے ثواب میسر آ گئے اور تم نجات کے سامان ہو گئے۔ اور یہ بھی بیان کیا گیا کہ صحابہ میں سے بعض نے کہا کہ ہمارے پاس توفیق نہیں، بہت شوق پیدا ہوا، ہمیں تو توفیق نہیں ہے اتنی۔ تو فرمایا کہ اگر کوئی دودھ میں تھوڑا سا پانی، یعنی تھوڑا سا دودھ اور زیادہ پانی ملا کر بھی پھر بھی کسی کا روزہ کھلوا دے تو یہی ثواب اس کو میسر آ جائے گا۔ پھر اس کا کیا تعلق ہے ان دونوں باتوں کا آپس میں؟ دو ہی شکلیں عقلاً سامنے آتی ہیں۔ اول یہ کہ بہت سی ایسی حدیثیں ہیں جو بعد کے زمانوں میں صوفیاء نے گھڑ لی ہیں، اور ایسی حدیثوں کی تعداد ہزارہا بلکہ لاکھوں تک بھی بیان کی جاتی ہے۔ بعض صوفیاء کا یہ مسلک تھا کہ نیکی کی باتیں جو قرآن اور حدیث سے مطابقت رکھتی ہوں، ان میں جوش پیدا کرنے کے لیے جو کہانی تم بنا لو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرو، اس نیت کے ساتھ کہ آپ کی بات لوگ مانیں گے، ہماری نہیں مانیں گے، تو اس میں کوئی گناہ نہیں۔ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ علیہ رحمت کے متعلق یہ روایت آتی ہے، بڑی آپ نے محنت کی، ساری زندگی، یعنی زندگی کا وہ فعال حصہ جو ہوش مندی کے بعد آپ کو نصیب ہوا،
آپ نے حدیث کی خدمت میں صرف کیا ہے، چھان بین میں صرف کیا ہے۔ آپ ایک دفعہ ایک روایت کی تلاش میں نکلے کہ پتہ تو کروں کہ وہ راوی تھا کون جو اس زمانے میں جس نے یہ حدیث اپنے پہلوں سے بیان کی ہے۔ لمبے سفر کیے، خرچ کیا، محنت اٹھائی، اور جب پہنچے آخر اس شہر میں جس میں بتایا گیا کہ ایک صوفی صاحب ہیں، ایک تہہ خانے میں رہتے ہیں، بہت بزرگ انسان ہیں، ان کی روایت ہے، تو ان تک پہنچے، ان سے پوچھا کہ آپ کے متعلق بہت شعرا ہے، بہت نیک و تقوی شعار انسان ہیں، ایک روایت مجھے آپ کی طرف منسوب ہوئی ملی ہے اور میں تحقیق کے لیے آپ سے خود سننے کے لیے آیا ہوں، بتائیے یہ روایت آپ نے کس سے سنی تھی؟ وہ شخص زندہ ہے تو بتائیں، میں پھر جا کے اس سے بھی پوچھوں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو میں نے آپ بنائی ہے۔ میں کہا آپ بنائی ہے؟ کہ ہاں، یہ دیکھو، یہ سارا انبار دفتر جو پڑے ہوئے ہیں روایتوں کے، یہ میں بیٹھا بنا رہا ہوں، یہی تو میری نیکی ہے عمر بھر کی، کہ نیک کاموں کے لیے لوگوں کو ترغیب دے رہا ہوں اس طرح۔ حالانکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو میری طرف کوئی جھوٹی بات منسوب کرے گا، یہ بحث نہیں اٹھائی کہ نیک اچھی ہے یا بری بات کا منسوب کرنے کی تو کسی کو ضرورت ہی نہیں ہو سکتی، سوائے اس کے کہ اپنے نفس کے بہانے کے لیے کوئی تعویل تراشنی ہو، مگر اکثر اچھی باتیں منسوب کی جاتی ہیں۔ فرمایا جو کوئی بھی میری طرف کوئی بات منسوب کرے گا جو میں نے نہ کہی ہو تو اپنے لیے جہنم میں جگہ بنائے گا۔ مگر بعض نادان ایسے تھے جن کو علم نہیں تھا یا یہ حدیث بھی نہیں پہنچی ہوگی، ہم نہیں کہہ سکتے انہوں نے کہاں جگہ بنائی، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن ایسی روایتیں تھیں۔ اور بہت سی ایسی احادیث ہیں اس مضمون سے تعلق رکھنے والی جن میں نہ دکھائی دیتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزاج کے خلاف ہیں، اور جس گہرے سائنٹیفک مذہب کی طرف آپ بلانے والے ہیں، جس کی بنیادیں ٹھوس عقل پر اور انسانی تجربے پر قائم ہیں، اور جو آسمان سے ہدایت یافتہ مذہب ہے جس کا مزاج قرآن کے عین مطابق ہے، اس کے برعکس بات آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اس لیے جو اہل اللہ ہیں، بہت سے اہل اللہ ہیں، انہوں نے ایک یہ بھی رستہ تجویز کیا احادیث کی پرکھ کا کہ راویوں کے متعلق تو ہم تحقیق کرنے کی توفیق نہیں رکھتے، اور جو ہو چکی، لیکن قرآن پڑھنے کی اور قرآن پر غور کرنے کی جو توفیق ہمیں عطا ہوتی ہے، بس وہ حدیثیں جن کا مضمون قرآن سے ٹکراتا ہو یا واضح طور پر قرآن ان کی تائید اور ان کی پشت پہ نہ کھڑا ہو، ان حدیثوں کے متعلق احتیاط اختیار کرو۔ اگر کوئی ایسا مضمون اس میں سے تلاش کر سکتے ہو جو حدیث کو چھوڑے بغیر قرآن اور دیگر احادیث کی تائید میں ہو تو اختیار کر لو، ورنہ ادب کے ساتھ اس حدیث کو اس خیال سے ترک کر دو کہ یہ ہمارے آقا و مولا حضرت محمد رسول اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا۔ بس ایسی حدیثوں کے متعلق میں نے ایک دفعہ غور کیا تو مجھے ایک عجیب بات دکھائی دی۔ مجھے یاد ہے ربوہ میں وقف جدید میں ایک مضمون کے لیے مجھے بہت کثرت سے حدیثوں کی ضرورت تھی جن میں سے میں نے خود تلاش کرنی تھی، اور ایک بھاری تعداد ان حدیثوں کی جو مجھے دکھائی پیش کی گئی، بغیر حوالہ دیکھے میں نے اندازہ لگایا کہ یہ صحاح ستہ میں سے ناممکن ہے، اور اگر اتفاقاً صحاح ستہ میں کوئی روایت جا پا بھی گئی ہے تو وہ انسان تحقیق کر کے اس کو معلوم کر سکتا ہے۔ چنانچہ میں نے وہ جنہوں نے اکٹھی کی تھی، میں نے ان سے کہا کہ یہ حدیثیں مجھے لگتی ہیں کہ بعد کے زمانے کی، بہقی کی یا کسی اور زمانے کی ہیں، اور یہ اولین زمانے کی حدیثیں نہیں ہیں۔ اور عجیب بات تھی کہ 100% یہ اندازہ درست نکلا، وہ تمام حدیثیں یا بہقی کی تھیں یا بعد کے کسی اور زمانے کی تھیں۔ تو لوگ اپنے مطلب کی تلاش میں جب بے احتیاطی سے حدیثوں کو اختیار کرتے ہیں تو اس سے حدیثوں کے مضمون کو، حدیثوں پر ایمان کو تقویت نہیں ملتی بلکہ نقصان پہنچتا ہے۔
اسی بے احتیاطی کے نتیجے میں یہ جو تحریکات چلی ہیں چکڑالوی اہل قرآن والی، انہوں نے امت کو بہت شدید نقصان پہنچایا ہے، عظیم خزانوں سے محروم کر دیا ہے بعض لوگوں کو، ساری امت کو تو نہیں، لیکن امت میں ایک افتراقی بنا ڈالی اور ان کے ایک حصے کو گمراہ کر دیا اور محروم کر دیا۔ ایک دفعہ ایک اہل قرآن سے میری گفتگو ہوئی، مجھے اس نے کہا کہ یہ تو ثابت ہے نا، آپ مانتے ہیں کہ غلط حدیثوں کی ایک بڑی تعداد تھی جو راہ پا گئی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو گئی، تو جب کھوٹ مل گیا تو ہم اس کو رد کرتے ہیں۔ میں نے کہا تم یہ جانتے ہو کہ سونا کس طرح تلاش کیا جاتا ہے؟ بعض دریاؤں کے کنارے پر ریت کے انبار میں چند ذرے سونے کے ہوتے ہیں، اور سارا دن وہاں عورتیں اور بچے بیچارے بیٹھ کر سردی میں اور گرمی میں محنت کرتے ہیں، ان چند ذروں کی تلاش میں ڈھیروں ریت کے ذروں کو نکال کر رد کر کے الگ پھینکنا پڑتا ہے۔ تو کیا محمد رسول اللہ کا کلام اس سونے سے بھی کم قیمت ہے؟ کچھ حیا کرو، کچھ غور کرو، کچھ فکر کرو۔ یہ ایسا پاکیزہ اور ایسا عجیب کلام ہے جس کی کوئی نظیر پہلے تو پیدا نہیں ہوئی، لیکن آئندہ بھی کبھی پیدا نہیں ہوگی، اور اگر تم نے ہاتھ سے یہ دولت کھو دی تو پھر کبھی ہاتھ نہیں آئے گی۔ اس لیے تقوی اختیار کرو، ایسے اصول معلوم کرو جیسے سائنسدانوں نے سونے کی پہچان کے اصول بنا رکھے ہیں۔ ان اصولوں کا اطلاق ہو تو پتہ لگ جائے گا کہ سونا کون سا ہے اور ریت کے ذرے کون سے ہیں۔ تو ہمارا تو یہی مسلک ہے۔ اس پہلو سے وہ حدیثیں جن میں ایسا ذکر ملتا ہے کہ ایک چھوٹی سی بات کی اور ساری عمر کی کمزوریاں غائب اور ہر قسم کے گناہ دھل گئے، تو پھر اگر ان کو اسی طرح مانا جائے ان کی ظاہری شکل میں، تو پھر رمضان کی کیا ضرورت ہے؟ ایک انسان یعنی رمضان میں سے رمضان کا ہوتا ہوا گزرنے کی کیا ضرورت ہے؟ رمضان میں سے غیر کی طرح بھی گزر سکتے ہیں۔ کسی روزے دار کو دودھ پلا دیا اور سارے رمضان کی نیکیاں ہاتھ آ گئیں۔ بس ان حدیثوں پر غور کی ضرورت ہے، اور میرے نزدیک اگر وہ قابل قبول ہیں، یعنی اگر وہ سچی ہیں تو لازماً قابل قبول ہیں، اور اگر قابل قبول ہیں تو ان کے اندر کوئی حکمت کی بات تلاش کرنی ہوگی۔ بعض دفعہ ایک غریب انسان کی احتیاج یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ اس کے ساتھ نیکی کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند آتا ہے، اور خاص طور پر اگر ایک نیک انسان خدا کی خاطر روزہ دار ہو اور اتنا غریب ہو کہ روزہ کھولنے کے لیے کچھ بھی اس کو توفیق نہ ہو۔ جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دودھ میں پانی ملا کر ہی پلا دو، یعنی وہ اتنا غریب ہے بیچارہ کہ یہ بھی توفیق نہیں کہ لمبی کچی لسی پی لے، تو اس وقت یہ ممکن ہے، یہ عقل کے خلاف بات نہیں رہتی۔ اس وقت ہو سکتا ہے دو طرح سے اس کا اثر ہو، ایک تو یہ کہ خدا کے ایسے پاک بندے، نیک غریب بندے کی احتیاج پوری کرنے کی جو نیکی ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بطور خاص پسند آتی ہے، اور گناہ اس طرح نہیں بخشے جاتے کہ اچانک بخشے گئے، اس طرح بخشے جاتے ہیں کہ ایسی نیکی کرنے والے کو نیکیوں کی توفیق ملتی ہے، اس کا دل نیکیوں میں لگ جاتا ہے، اس کی زندگی کی راہیں بدل جاتی ہیں، اس میں ایک روحانی انقلاب برپا ہو جاتا ہے۔ بس بظاہر ایک چھوٹی سی نیکی ہے، مگر اس کے ساتھ جو فوائد وابستہ کر کے بتائے گئے ہیں وہ فوائد بعد میں آنے والے ایک فوائد کا سلسلہ ہیں جو حکمت پر مبنی ہے، اور ایک نیکی سے دوسری نیکی پھوٹتی چلی جاتی ہے۔ دوسرا پہلو اس میں یہ ہے کہ اس غریب کی دعا غیر معمولی طاقت رکھتی ہے اور پہنچنے والی دعا ہے۔ ایک ضرورت مند کہ آپ ضرورت پوری کریں، ایک غریب اور بھوکے کو کھانا کھلائیں، تو اس کے دل سے جو دعا نکلے گی اس کی بات ہی اور ہے، اس کی چھلانگ اور پہنچ ہی اور ہے۔ اور کسی امیر کی یا اپنے دوستوں کی دعوت کر دیں اور کھا کر وہ جزاکم اللہ کہہ کے واپس چلے جائیں، اس جزاکم اللہ کو اس دعا سے کیا نسبت ہے؟ یہ جزاکم اللہ تو تھینک یو بھی ہے، اور ہر قسم کے شکریہ، بہت بہت بس مزہ آیا، اس میں کوئی بھی حقیقت نہیں۔
مسلمانوں میں یہ دعا بن جاتی ہے، لیکن پھیکی پھیکی دعا جو بھرے ہوئے پیٹ سے نکل رہی ہو، کہاں وہ دعا، کہاں ایک بھوکے کی احتیاج دور ہونے پر اس کی دل کی گہرائی سے نکلی ہوئی دعا۔ تو رمضان میں اس قسم کی نیکیوں کی بھی تلاش کریں۔ جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، ایسی حدیثوں کو اگر قبول کرنا ہے تو صرف اس شرط پر قابل قبول ہیں کہ محمد رسول اللہ کی شان کے مطابق ان کے معنی تلاش کریں اور قرآن کی عظمت کے مطابق ان کے معنی تلاش کریں، پھر ان کو قبول کریں۔ پھر ان کو اس وہم میں رد کرنے کا ہمیں کوئی حق نہیں کہ شاید یہ حضور کا کلام نہ ہو۔ بس اس پہلو سے ایک اور نیکی جو اس کی طرف میں آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں، وہ غریب کی ہمدردی ہے۔ روزہ کھلوانا ایک سمبل ہے، اس وقت رمضان کے دنوں میں یہ نیکی ایک سمبل بن جاتی ہے، اور یہ سمبل اپنی ذات میں یہاں تک محدود نہیں رہتا، اس کا تعلق احتیاج پوری کرنے سے ہے، دکھ درد دور کرنے سے ہے۔ اور ایسا شخص اگر کسی نیک روزے دار کا دکھ، کوئی شخص اگر کسی نیک روزے دار کا دکھ دور کرے تو وہ چاہے روزہ کھلوا کر ہو یا اور طریقے سے ہو، وہ ضرور اللہ کے ہاں خاص مرتبہ رکھے گا اور خاص وہ ایسا نیکی کرنے والا خاص جزا پائے گا۔ لیکن اس کے علاوہ بھی انسانوں سے ہمدردی رمضان کا حصہ ہے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ بہت سخی تھے، بے حد خرچ کرنے والے تھے، مگر رمضان میں تو یوں لگتا تھا وہ ہوائیں آندھی بن گئی ہیں، اس قدر تیزی پیدا ہو جاتی تھی آپ کے خرچ میں۔ اور وہ صرف روزہ کھلانے کی حد تک محدود نہیں تھا، بلکہ روزہ کھلوانے کے متعلق مجھے تو کوئی ایسی روایت معلوم نہیں کہ خالصتاً صرف روزہ کھلوایا کرتے ہوں، وہ بھی ایک خیرات کا حصہ تھا اور ہوتا ہوگا۔ لیکن زیادہ تر غریبوں کو تلاش میں ان کے کھوج لگا کر ان پر خرچ کرنا اور کثرت کے ساتھ ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا، یہ وہ نیکی تھی جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ثابت ہے، آپ کی سنت سے ثابت ہے۔ اس حدیث کا یہ ترجمہ کر لینا کہ چاہے لوگ بھوکے مر رہے ہوں، کسی طرح کی ضرورتوں میں مصیبت زدہ پھنسے بیٹھے ہوں، اس طرف توجہ نہ کرو، صرف انتظار کرو جب سورج ڈوبے تو کسی کا روزہ کھلوا دو۔ اگر یہ ترجمہ کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس کو جھٹلا رہی ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس صادق القول کا فعل آپ کے قول کو جھٹلا رہا ہو؟ کیونکہ آپ کے صادق القول ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو کہتے تھے 100% اس پر عمل بھی کرتے تھے۔ تو آپ کی سنت کے نقشے سے آپ کے کسی قول کا ٹکرانا ممکن ہی نہیں ہے۔ آپ کے متعلق تو ہم یہی دیکھتے ہیں کہ رمضان مبارک میں بڑی شدت اور تیزی کے ساتھ ہر نیکی میں آگے بڑھتے تھے، اور خصوصیت کے ساتھ غریب کی ہمدردی میں اور صدقہ خیرات میں تو آپ کی کوئی مثال نظر نہیں آتی۔ جیسا کہ میں نے بیان کیا، صحابہ کے پاس لفظ ختم ہو جاتے تھے بیان کرتے ہوئے، کہتے بس یہ سمجھ لو کہ ہوائیں جھکڑ میں تبدیل ہو گئیں۔ بس اس پہلو سے اس حدیث کے مضمون کو بھی پیش نظر رکھیں، ان کو بھی تلاش کریں جو منہ سے مانگتے نہیں ہیں لیکن جن کی ضرورت انتہا کو پہنچی ہوتی ہے، لیکن محض روزے کے وقت ان پر نظر نہ کریں۔ روزہ کھلنے کے وقت روزہ رکھنا بھی تو ہوتا ہے غریبوں نے، اور بھی تو ضرورتیں پوری کرنی ہیں، ان کے بچے بھی تو بھوکے ہوتے ہیں جو روزہ کی عمر میں پہنچے ہی نہیں ہوتے۔ بس صدقہ و خیرات میں کثرت سے آگے بڑھیں، اور جس حد تک کسی کو توفیق ہے وہ اگر خود کسی غریب تک پہنچ سکتا ہے تو پہنچے، ورنہ جماعت کی وساطت سے صدقہ و خیرات میں زیادہ سے زیادہ آگے بڑھنے کی کوشش کرے۔ جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا، رمضان مبارک ایک قسم کا عبادتوں کا معراج بن جاتا ہے۔ اس مضمون کو حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں بیان فرمایا: ان لکل شین بابا و باب العبادت الصیام ہو۔ ہر چیز کا ایک رستہ اور ایک دروازہ ہوا کرتا ہے،
اور عبادت کا رستہ رمضان ہے. اگر رمضان میں تم عبادتوں میں داخل نہ ہوئے تو پھر کبھی نہیں ہوگے. اس کے بہت سے معنی ہو سکتے ہیں، لیکن ایک معنی جو عام فہم اور روزمرہ ہمارے مشاہدے میں ہے وہ یہ ہے کہ جس کو رمضان میں عبادت کی توفیق نہ ملے اسے سارا سال عبادت کی توفیق نہیں ملتی. بس یہ وقت ہے عبادت کرنے کا، یہ دروازہ کھلا ہے، اس دروازے سے داخل ہوگے تو پھر آسمان کا دروازہ کھلے گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ زمین کے دروازے تم بند رکھو اور اس رستے پر داخل ہو جاؤ جس کے آگے پھر آسمان کے دروازے لگے ہوئے ہیں؟ وہ بند ہوں یا کھلے ہوں تمہیں اس سے کیا؟ پھر پہلے اپنے زمین کے دروازے تو کھولو. بس حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر دروازوں کے حوالے سے ایک بات کی ہے. اس کے مفہوم کو سمجھو اور پہلی بات کے ساتھ اس کا تعلق جوڑو. دروازے تو کھلتے ہیں کن کے لیے؟ جن کے رمضان میں جن کے اپنے دروازے عبادت کے لیے کھل جاتے ہیں اور رمضان ان کے لیے کھلا دروازہ بنتا ہے. اب رمضان کو دروازہ کہنے میں یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ کیوں رمضان میں بعض لوگ محروم ہو جاتے ہیں، کیونکہ دروازہ کھلتا بھی ہے اور بند بھی ہو جاتا ہے. اس کو رستہ تو نہیں فرمایا، دروازہ فرمایا ہے. میں ہے عبادت کا دروازہ، مگر جس پر کھلے گا وہی توفیق پائے گا. اگر بند دروازے سے کوئی ٹکرا کر یا اسے کھٹکھٹا کر واپس چلا گیا تو اس سے کیا فائدہ؟ پس رمضان میں اپنی عبادت کی طرف بھی توجہ کریں اور اپنے بچوں کی عبادت کی طرف، اپنے ہمسایوں کی عبادت کی طرف، اپنے گرد و پیش میں عبادت کے مضمون کو بیان کریں. اور عبادت ایک ایسی چیز ہے جس میں داخل ہو کر واپسی کی گنجائش نہیں ہے. اگر عبادت میں ایک دفعہ آپ داخل ہو کر پھر باہر نکلنے کی کوشش کریں گے تو ساری عبادتیں رائگاں جائیں گی، بلکہ بعض اوقات پہلے سے بھی بدتر مقام تک پہنچ جائیں گے. عبادت کو پکڑ رہنا، عبادت پر صبر کرنا لازم ہے، اور اس پہلو سے ایک بہترین موقع ہے دنیا کی تربیت کا. دنیا بھر میں جماعتوں کو بڑے مسائل میں سے ایک یہ مسئلہ درپیش ہے کہ بعض نوجوان جو نئی نسلوں کے پیدا ہونے والے ہیں، نئی نسلوں میں تربیت پانے والے ہیں، ماحول کی کثافت اور گندگی سے متاثر ہو گئے ہیں، وہ عبادتیں چھوڑ بیٹھے ہیں. اور اس ضمن میں صرف نوجوانوں کی بحث نہیں، بعض خواتین مجھے خط لکھ کر سب سے زیادہ درد یہ پیش کرتی ہیں کہ ہمارا خاوند ویسے ٹھیک ہے، سب کچھ ہے، ہمیں کوئی شکوہ نہیں، میں نماز نہیں پڑھتا. تو اللہ تعالیٰ ان بدنصیبوں کے نصیب جگا دے، ان کے مقدر روشن فرمائے. یہ عبادت تو ایک ایسی چیز ہے جس کے بغیر زندگی نہیں ہے. یہ تو روزمرہ کا سانس ہے، روزمرہ کا پانی ہے. اگر عبادت نصیب نہیں تو روحانی زندگی کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. پھر خواہ دنیا کے لحاظ سے اچھا ہو، کیسا ہی ہو، دنیا میں اسلام سے باہر بھی تو اچھے اچھے لوگ نظر آتے ہیں، ہر مذہب میں، بلکہ لا مذہب لوگوں میں بھی. بعض جگہ جہاں ملائیت زیادہ ہو وہاں لا مذہب لوگوں میں زیادہ شرافت نظر آتی ہے بنسبت ملائیت سے متصل لوگوں کے، مگر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. صرف اتنا ہے کہ ایسے لوگوں سے لوگوں کو شر نہیں پہنچتا. وہ اسلام کا ایک پہلو اپنے اندر رکھتے ہیں لیکن خود امن میں نہیں آتے. خود امن میں آنا تو اسلام کے دوسرے پہلو سے تعلق رکھتا ہے، من اسلم للہ، کہ جو اللہ کے لیے صاف اور ستھرا ہو کر اس کے حضور سر جھکا دے. تو اچھے لگتے ہیں یہ لوگ، دنیا کو ان سے کوئی شر نہیں پہنچتا، لیکن بدنصیب ہیں کہ خود اس فیض سے محروم ہیں جو اسلام کے اعلیٰ معنی میں داخل ہیں، جن کا تعلق اللہ سے ہے اور اللہ کے حضور سر تسلیم خم کرنے سے ہے، اس کے سپرد ہو جانے سے ہے. اس پہلو سے عبادت کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے. بس رمضان مبارک میں اپنے گھر والوں کی، اپنے ماحول کی، جہاں جہاں تک آپ کی رسائی ہو، اس پہلو سے تربیت کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو عبادتوں پر قائم فرمائے اور عبادتوں کا ذوق عطا فرمائے، اور اس مہینے میں ایسی عادت پڑ جائے کہ پھر چھوٹے نہیں.
دیکھو بد لوگوں کو تو بعض دفعہ چند دن کی بدی سے عادت پڑ جاتی ہے. یہ جو ڈرگز کے متعلق ایک پروگرام آ رہا تھا جس میں پوچھا جا رہا تھا اسکول کے بچوں سے کہ بتاؤ تمہیں کیا ہوئی, تم پر کیا گزری, تمہیں آخر کیا سوجی کہ جانتے بوجھتے اس کی بدیوں کو پہچانتے ہوئے تم نے ڈرگ اختیار کر لی, اس کے عادی بن گئے. تو اکثر بچوں نے جو جواب دیا وہ یہی تھا کہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ ایک دفعہ استعمال کرنے سے عادت پڑ جائے گی. ہمارے دوستوں نے جو بڑے تھے جو یہ کیا کرتے تھے ہمیں کہا ذرا چکھی تو دیکھو, ذرا تھوڑی سی ہے, کیا فرق پڑتا ہے. اور دیکھا دیکھی اس عجوبے کے طور پر کہ دیکھیں کیا چیز ہے. ایک دفعہ جب استعمال کی تو جب وہ اثر ختم ہوا تو دل میں ایک کریت سی لگ گئی کہ اور بھی دیکھیں کیا ہے. اور پھر وہ چلتے چلتے وہ ایسی بھوک بن گئی کہ جس سے انسان تلملانے لگتا ہے, اور جب تک اس بھوک کا پیٹ نہ بھرے اس وقت تک اس کو چین نصیب نہیں ہوتا. تو بدیوں میں بھی تو لوگ چند دن میں عادت میں مبتلا ہو جاتے ہیں. نیکی کو اگر اس طرح آپ اختیار کریں کہ اس کا لطف حاصل کرنے لگیں پھر آپ کو ضرور عادت پڑے گی. بس عادت ڈالنی ہے تو اس کا دوسرا قدم بھی اٹھائیں اور عبادت سے لطف اندوز ہونے کی کوشش کریں اور لوگوں کو طریقے سمجھائیں کہ کس طرح عبادت میں لطف اٹھایا جاتا ہے. ایک دفعہ جب میں نے عبادات کے مضمون پر سلسلہ شروع کیا تھا تو ایک خاتون نے مجھے لکھا کہ میرے بچے کو یہ بات سن کر پوری بات سمجھ آتی بھی نہیں تھی لیکن نماز کی عادت پڑ گئی. چھوٹا سا معصوم بچہ, اور ضرور میرے ساتھ کھڑا ہو جاتا تھا اور سجدے کرتا تھا. تو ایک دفعہ وہ کچھ سجدے میں کچھ بول رہا تھا تو میں نے کہا کیا ہے, کہتا تم سے نہیں بات کر رہا, میں اللہ میاں سے بات کر رہا ہوں. اب دیکھیں اس کو اس میں بھی لطف آتا تھا. تو کیوں آپ عقل والے ہو کر بڑے ہو کر عبادت اس طرح ادا نہیں کرتے کہ اس سے لطف آنا شروع ہو جائے, اور یہ لطف بھی اللہ سے مانگنا ہوگا. بس اس مہینے عبادت پر قائم ہوں. اگر پہلے آپ کو لطف نہیں آتا اور صرف عادت ہے تو دعا مانگیں اور کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عبادت کا لطف عطا کرے. پھر اپنے گھر والوں کے لیے یہ کوشش کریں اور ان کے لیے بھی یہ دعا کریں کہ اللہ رمضان کے چند دن ہیں, گزر جائیں گے, بعد میں کہاں ہم ٹکرے مارتے پھریں گے. وہ نیکیاں جو اب قریب آ گئی ہیں, جنت قریب آنے کا یہ بھی تو مطلب ہے کہ نیکیاں آسان ہو گئی ہیں, پہنچ میں آ گئی ہیں. ہاتھ بڑھاؤ تو نیکی ہاتھ آ سکتی ہے. ایسے وقت میں ہمیں نیکیاں عطا کر دے, اور ایسی عطا کر کہ پھر آ کر جانے کا نام نہ لیں. ایک دفعہ آئیں تو ہماری ہو کر رہ جائیں. اس پہلو سے نمازوں کو قائم کریں اور نمازوں کے لطف اٹھائیں اور اٹھانے کی کوشش کریں اور اپنے ماحول میں نماز کو قائم کریں, کیونکہ سب سے زیادہ نحوست کسی قوم پر عبادت سے دوری ہے. مذہبی قوم کہلاتی ہے اور عبادت سے عاری ہو جائے تو کچھ بھی اس کا باقی نہیں رہتا. اور وہ قومیں جو عبادت پر قائم ہوں اور اس کے مزاج سے عاری ہوں, اس کے عرفان سے خالی ہوں, ان کی زندگی بھی ویران ہی رہتی ہے, ان کو کچھ نصیب نہیں ہوتا. اس لیے جماعت احمدیہ کو میں جس عبادت کی طرف بلا رہا ہوں وہ ہے جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت تھی, جس سے سینے ہی آباد نہیں ہوتے بلکہ اس کا گرد و پیش روشن ہو جاتے ہیں. وہ ایسے لوگ بن جاتے ہیں جن کے متعلق قرآن فرماتا ہے نورہم یسعی بین ایدیہم, کہ ان کا نور ان کے سینوں سے باہر آ کر ان کے آگے آگے چلتا ہے اور دوسروں کے لیے بھی ہدایت کا موجب بنتا ہے. بس وہ تو سچی اور گہری عبادت سے حاصل ہو سکتا ہے, ورنہ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس زمانے ہی کے ذکر میں فرمایا کہ مساجدہم عامرتہم وہی خراب من الہدی. ایسی مساجد بھی ہوں گی اس زمانے میں جو بھری ہوئی ہوں گی لیکن ہدایت سے خالی اور ویران. بس اپنی عبادتوں کو ہدایت سے خالی اور ویران نہ بننے دیں بلکہ ہدایت سے پور کریں, پھر ان سے وہ نور نکلے گا جو آپ کے ماحول کو روشن کرے گا, آپ کے گرد و پیش کو روشن کرے گا, آپ کو ترقی کے نئے راستے دکھائے گا, آپ کے آگے آگے چلے گا, اور اس کے فیض سے پھر آپ دنیا کو بھی حقیقی عبادت کا ذوق عطا کرنے کی اہلیت حاصل کر لیں گے.
حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان سلامتی سے گزر جائے تو سمجھو کہ سارا سال سلامت ہے۔ اب رمضان کا سلامتی سے گزر جانے کا مطلب یہ ہے کہ جو رخ رمضان نے اختیار کر لیا وہ قائم ہو گیا اور دائمی ہو گیا۔ جس طرح ایک رائفل کی مزلز میں سے، رائفل بندوق کی نالی سے گولی نکلتی ہے تو جس طرف نالی کا رخ ہے وہ پھر جب تک دوسرے عوامل اس کا رخ موڑ نہیں دیتے وہ اسی طرف چلتی رہتی ہے۔ اگر ہوا نہ ہو، کشش ثقل حائل نہ ہو، دوسری اور ایسی باتیں جو کسی حرکت کرنے والی کی حرکت میں حائل ہو جاتی ہیں وہ درپیش نہ ہوں، تو ہمیشہ کے لیے اسی رخ پر وہ گولی چلتی رہے گی۔ تو رمضان کے سلامتی سے گزر جانے کا مطلب ہے 1 مہینہ 30 دن کی عبادتوں کی عادت، نیکی کی عادت اتنی پختہ ہو چکی ہو کہ رمضان سے نکل کر بھی قبلہ وہی رہے جس قبلے کی طرف تم رمضان میں روانہ تھے، وہ رخ نہ بدلے، اور سارا سال سلامتی سے گزر گیا کا یہ مطلب ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ رمضان سے پیچھا چھڑاتے ہی ہر نے کسی چھٹی کر جاؤ اور کہو چلو جی سال گزر گیا۔ سال گزرنے میں نصیحت یہ ہے کہ سلامتی میں کہتا ہی اس کو ہوں جس کے نتیجے میں سال بھر کو سلامتی نصیب ہو، مہینے کی سلامتی نہیں، 1 مہینہ سارے سال کی ضمانت لے کر آئے، وہ رمضان ہے جس کو کہا جا سکتا ہے کہ سلامتی سے گزر گیا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور یہ بخاری کتاب الصوم سے حدیث لی گئی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو روزہ دار جھوٹی بات اور غلط کام نہیں چھوڑتا اللہ تعالیٰ کو اس کے کھانے پینے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، چھوڑے نہ چھوڑے جو مرضی کرتا پھرے، اللہ تعالیٰ کو اس بات سے کوئی دلچسپی نہیں کہ اس نے میری خاطر کھانا چھوڑ دیا اور پانی پینا بند کر دیا۔ جو چھوڑنے والی باتیں ہیں وہ یہ ہیں حقیقت میں، اور جو چھڑائی جا رہی ہیں وہ تو جائز باتیں ہیں، وہ تو عارضی طور پر بد باتوں کو چھڑانے کے لیے آپ کو ایک ورزش کروائی جا رہی ہے۔ تو عجیب بات ہے کہ لوگ وہ باتیں جو حلال ہیں اور جائز ہیں وہ تو چھوڑ دیتے ہیں روزوں میں، اور جو حرام ہے وہ نہیں چھوڑتے، اور بڑی بھاری تعداد ایسی بیوقوفوں کی ہے۔ اور اگر آپ اپنے آپ کا جائزہ لیں تو اس بیوقوفی میں کسی نہ کسی حد تک تقریباً ہر انسان ہی مبتلا رہتا ہے، بڑے گناہ نہیں چھوٹے گناہ کرتا رہتا ہے، لغویات میں مصروف رہتا ہے۔ بس روزہ رکھنے میں جو جائز چیزوں کو چھوڑنا ہے اس میں یہ سبق ہے کہ جائز چھوڑ رہے ہو خدا کا خوف کرو، ناجائز کی جرت کیسے کرو گے؟ اللہ کی خاطر تم کہتے ہو ہمیں ایسا پیار ہے خدا سے، اس کی خاطر حلال چیزیں چھوڑنے پر آمادہ بیٹھے ہیں، اور حرام نہیں چھوڑ سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے اس کے روزے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، کوئی اس کو فائدہ نہیں ہوگا۔ بس خصوصیت سے جھوٹی بات سے پرہیز یہ ایک بہت ہی اہم اور عظیم نصیحت ہے۔ اگر وہ لوگ جن کو جھوٹ کی عادت ہے اور بسا اوقات وہ جھوٹ بولتے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں لگ رہا ہوتا کہ جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن کبھی کبھی یاد بھی آ جاتا ہے کہ ہاں ہم جھوٹے ہیں، اگر خود وہ سوچیں تو پھر ان کو جھوٹ دور کرنے کی طرف توجہ پیدا ہو۔ مصیبت یہ ہے کہ جب کوئی دوسرا کہے تو نہ صرف یہ کہ مانتے نہیں بلکہ غصہ کرتے ہیں اور جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم جھوٹ نہیں بولتے، ساری دنیا جانتی ہے کہ جھوٹ بولتے ہیں۔ بعض لوگ، ایک دفعہ ہمارے ہاسٹل میں ایک لڑکا ہوا کرتا تھا، وہ جھوٹا مشہور تھا، اور اس سے میں نے بات کی، کہتا خدا دی قسم میں تو کبھی بھی جھوٹ نہیں بولے۔ کہ لو جی بھی بہت کہنے کی عادت تھی کہ لو یہ کیا بات ہوئی، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور وہ جھوٹ بول رہا تھا کیونکہ ہر وقت جھوٹ بولتا تھا۔ تو بعض لوگوں کو پتہ نہیں لگتا، لیکن سب سے مہلک بیماری جھوٹ ہے، ہر بدی کو کھا جاتی ہے، وہ تیزاب ہے جس میں سونا بھی پگھل جاتا ہے۔
एक्वा रिजा उसको कहते हैं तेज़ाब को, जिससे सोना भी नहीं बचता। तो ये तो हर नेकी को खाने वाला तेज़ाब है, इससे बचने की कोशिश करें और अपने घरों को खुसूसियत से सच्चाई की आमाजगाह बनाएं। अपनी बीवियों पर, अपने बच्चों पर नज़र रखें, और अगर आप झूठे हैं तो बीवी को चाहिए कि वो आप पर नज़र रखे। बच्चे मेरी आवाज़ सुन रहे हैं और मुझे पता है कि आजकल अहमदी बच्चों को बहुत ज़्यादा शौक़ है अपने बड़ों की तरबियत करने का। वो जो बात सुन लेते हैं मासूमियत से, उसे पल्ले बांध लेते हैं और फिर बड़े को करते देखते हैं, कहते हैं देखो देखो हम लिख देंगे अब हज़रत साहब को, और कि वो तुम ये कर रहे हो। और कई माँ बाप मुझे लिखते हैं कि हमें बड़ा लुत्फ़ आया बात सुनकर। उनकी नसीहतें उनको प्यारी भी लगती हैं और उनके दिल पर असर भी करती हैं। अगर महल्ले वाला कोई आके कहता तो शायद उस पर लड़ने मारने पर आमादा हो जाते, या मरने मारने पर या लड़ने पर आमादा हो जाते। बस बच्चों को मैं कह रहा हूँ इस वक्त, जो मेरे मुखातब है, मेरे सामने टेलीविज़न पे बैठे होंगे, वो तैयार हो जाए मुरब्बी बनने के लिए, मगर गुस्ताखी ना करें। माँ बाप का आपके बड़े हैं, उनसे तन करना बोलना, अदब और प्यार से उनको समझाएं तो इंशाअल्लाह आपकी बातों का नेक असर पड़ेगा। ये जो आपने मुहावरा सुन रखा है कि जिगर फूल की पत्ती से हीरे का जिगर कट सकता है, तो ऐ अहमदी बच्चों, तुम वो फूल की पत्तियां हो जिनसे सख्त जिगर भी कट सकते हैं। अगर प्यार से, अल्लाह की खातिर, हमदर्दी से अपने बड़ों को नसीहत करोगे तो देखना इंशाअल्लाह उनके दिल पर इसका कैसा गहरा असर पड़ेगा। तो तुम भी निगरान हो जाओ और अपने घरों में झूठ को दाखिल न होने की इजाज़त न दो, और जो दाखिल हुए हैं उनको धक्के दे देकर बाहर निकाल दो। वो जमात जो झूठ से पाक हो जाए, और इस ज़माने में जबकि झूठ ने सारी इंसानी ज़िंदगी पर कब्ज़ा कर रखा है, उसकी बका की आसमान ज़मानत देगा, खुदा ज़मानत देगा। कोई दुनिया की ताकत आपका बाल भी का नहीं कर सकेगी अगर आप सच्चे हो जाएं। अकायद में सच्चे हैं, अमाल में सच्चा होने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में झूठ के जहर से अपने अमाल को रोज़ बरोज़ हाथ ज़ाया करते चले जाते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने बयान किया है, ये तेज़ाब है जो नेकियां खाता जाता है। और फिर इसके नतीजे में हमारे मुआशरे में बहुत सख्त तकलीफ़ें फैलती हैं। झूठ के नतीजे में कई तलाक़ें होती हैं, कई घर जहन्नम बने रहते हैं, और रोज़मर्रा की झूठ की आदत से इंसान अपने बाहर के नुकसान भी कराता है। तिजारतों में बेबरकती पड़ जाती है, जो शराकतें हैं वो नाकाम होकर टूट जाती हैं और तलखियाँ पीछे छोड़ जाती हैं। ये तो बहुत ही खबीस चीज़ है। इसलिए इस रमज़ान में झूठ के ख़िलाफ़ भी जहाद करें, और झूठ के ख़िलाफ़ जहाद में दुआएं करें बड़ी कसरत के साथ। छोटे बड़े सब दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें झूठ की लानत से निजात बख्शे। और मैं जो बार बार कह रहा हूँ, इसकी वजह है, मैंने देखा है कि बाज़ अहमदी नेकियां इख्तियार करने के बावजूद झूठ को उस शिद्दत से नहीं छोड़ रहे, उस जैसा कि एक सख्त नफ़रत की तरह के रवैये से झूठ को तर्क करके बाहर फेंक देना चाहिए, उस तरह दिलों से उखेड़ कर बाहर नहीं फेंका हुआ। और उसका सबूत यह है कि जब उनको ज़रूरत पेश आती है तो झूठ बोल जाते हैं। रोज़मर्रा नहीं बोल रहे होते। अगर गवाही देनी है, कहीं अपने मकसद की बात हो, कहीं किसी जुर्म से की सज़ा से बचना हो, कहीं असाइलम ढूंढना हो, कहीं और इस किस्म के मामलात हों जहाँ रोज़मर्रा उनकी ज़िंदगी को फ़ायदा होगा, तो पहला दिमाग में उनके ख्याली झूठ का आता है कि किस तरह झूठ बोलें कि हम इस मुसीबत से बच जाएं और फ़लाँ फ़ायदा हासिल कर लें। एक इंश्योरेंस है, उसका नाजायज़ इस्तेमाल है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हुकूमत कुछ दिलवा रही है और आप अपना काम कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो फिर पकड़े जाने पर उसके अवाक़िब के लिए भी तैयार रहें। क्यों आप करते हैं? अगर तो इस यकीन के साथ करते हैं कि अगर हम पकड़े गए तो हम मानेंगे और इससे बड़ी बदी में मुब्तला नहीं होंगे। अगर ऐसा यकीन हो तो अक्सर आप में से काम ही छोड़ के भाग जाएं। लेकिन जो करते हैं अक्सर उनके दिल में इसी किस्म के चोर छुपे हुए हैं
وہ کہتے ہیں اگر پکڑے گئے تو ہم نے یہ کہنا ہے، یوں ہم تو یوں کر رہے تھے اور یہ بات ہو رہی تھی، یا غلط اطلاع دی گئی ہے، جھوٹ ہے، جھوٹے الزام ہیں۔ بس ہر انسان کے جسم کے اندر، اس کے دل میں، اس کی رگ و پے میں جھوٹ کے چور چھپے ہوئے ہیں، اور وہ حقیقت میں اگر وہ غور کرے تو خدا سے بڑھ کر ان کی عبادت کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب سخت مصیبت کا وقت آتا ہے تو بعض مشرک بھی میری طرف دوڑتے ہیں اور مجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ جب سمندر میں ہواؤں کے مزاج بدل جائیں اور لہریں کشتی کو اس طرح تھپیڑے دینے لگیں کہ کسی وقت بھی وہ غرق ہو سکتی ہو، اس وقت مشرک بھی خدا کو پکارنے لگتا ہے۔ اس موحد کا کیا حال ہوگا جب وہ زندگی میں ادنا سی مشکلات کا سامنا کر رہا ہو، جب اس کی کشتی کو معمولی ہچکولے لگ رہے ہوں اور وہ خدا کی طرف دماغ میں لے جانے کی بجائے کسی جھوٹ کی طرف مائل ہو رہا ہو، تو اس جھوٹ کو خدا بنانے کی مترادف بات ہے اور بہت ہی مکروہ بات ہے۔ ساری عمر کی توحید کو یہ جھوٹ کھا جاتا ہے اور باطل کر دیتا ہے۔ بس جھوٹ سے بچنے کی پہچان یہ ہے کہ اپنے اعمال پر غور کریں اور یہ فیصلہ کرتے رہیں بار بار کہ اس عمل کے نتیجے میں اگر میں کبھی ایسے مقام پہ پہنچوں جہاں مجھے کوئی خطرہ درپیش ہو، تو آیا میں جھوٹ کا سہارا لیے بغیر سزا کو خوشی سے قبول کرتے ہوئے اپنی توحید کا سچے دل سے اقرار کر سکتا ہوں کہ نہیں، توحید کے ساتھ وفا دکھا سکتا ہوں کہ نہیں؟ اگر نہیں تو پھر خطرے کا الارم بج رہا ہے اس کی زندگی میں، ہر وقت وہ ان خطرات کا سامنا کر رہا ہے جو مشرک کو درپیش ہوتے ہیں۔ اس لیے جب کامل یقین اور سچائی کے ساتھ اب اپنے نفس کا معائنہ کرتے ہیں اور پھر جھوٹ کو کریت کر باہر نکال پھینکتے ہیں، تو پھر توحید آپ کے دل میں جاگزی ہوتی ہے اور پھر کسی جھوٹ کی ضرورت نہیں رہتی۔ پھر خدا آپ پر اس طرح جلوہ گر ہوتا ہے اور اس طرح آپ کی حفاظت میں اور آپ کی پناہ میں کھڑا ہو جاتا ہے کہ پھر ان باتوں کی ضرورت ہی کوئی نہیں رہتی۔ تب انسان کو پتہ لگتا ہے امن کیا ہے، سلام کے کیا سچے معنی ہیں، اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر دینا کیا کہلاتا ہے، کیا ہوتا ہے۔ بس سلامتی سے جس مہینے کے میں سے گزرنے کا ذکر ہے، اس میں یہ بنیادی سلامتی ہے۔ توحید حاصل کر لیں اور اللہ کی پناہ میں آ جائیں۔ اگر آپ کو یہ نصیب ہو تو یقین کریں کہ آپ کا مہینہ ہی سال سلامتی سے نہیں گزرا، بلکہ سال سلامتی سے گزر گیا ہے، اور پھر ایک اور سلامتی کے مہینے میں داخل ہو جائے گا، یعنی ساری زندگی آپ کی سلامتی میں گزر گئی۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه
يستجب لكم ولذكر الله أكبر